السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایکسپلور کریں گے ایک بہت ہی پرانی قبرستان کو، جو کہ پشاور اور نوشہرہ کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اور یہ جو قبرستان ہے یہ جلوزی کیمپ، جہاں پر افغان مہاجرین رہا کرتے تھے 1979 میں، جب روس نے حملہ کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی اور وہ یہاں پہ جلوزی کیمپ جو مہاجرین کیمپ ہے پاکستان میں، اس میں آباد ہونے لگے۔ تو اسی کیمپ یعنی جلوزی کیمپ کے تقریباً ساؤتھ ایسٹ پہ یہ واقع ہے یہ قبرستان، اور اس جلوزی کیمپ سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے یہ قبرستان۔ اور یہ قبرستان بہت ہی بڑا قبرستان ہے، تقریباً 800 یا 1000 میٹر جو ہے وہ میٹر اسکوائر ایریا اس نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ قبرستان بہت ہی پرانا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کی بہت سی خصوصیات ہیں، خاص طور پر یہ جو قبرستان ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ افغانستان کے دو صوبوں یعنی پکتیا اور پکتیکا، یہ دو صوبے جو ہے ان کے لوگ زیادہ تر اس میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ کنڑ سے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں، اور افغانستان قندوز ولایت کے بھی ہے بہت سے لوگ، اور دوسرے جو صوبے ہیں افغانستان کے، اس میں بھی وہ 1979 میں جب افغان مہاجرین نے ہجرت کی یہاں پر آباد ہونے لگے، تو ان کے جتنے بھی اموات ہوتے تھے وہ انہیں یہاں پہ دفن کرتے تھے۔ اور اس وقت سے یہ جو قبرستان ہے اس کا یعنی وہ شروع ہوا اس وقت سے۔ اور اس میں ایسے قبری بھی ہے جن کا جو لوگوں کی میت ہے وہ افغانستان سے یہاں پہ لائی گئی ہے۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں جتنے بھی شہداء ہوئے اور ان کے جو گھر تھے وہ یہاں پہ آباد تھے، ان کے خاندان یہاں پہ تھے، تو ان کے خاندان نے ان کے اموات کو یہاں پہ لے آئے اور یہاں پہ دفن کیا اس قبرستان میں، پرانے قبرستان میں۔ اس قبرستان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی قبریں ہیں، ہر ایک قبر پر میت کی خاندان کے بارے میں، اس کے قوم کے بارے میں، اس کی صوبے کے بارے میں، اور اس کی جو ضلع یا گاؤں ہے اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہر جو قبر ہے اس کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن انہوں نے کروائی ہے اور یہاں پہ دفن کیے ہیں۔ یہ اس قبرستان میں بہت کم قبریں ایسے ہوں گی جو افغان مہاجرین کے بعد، ان کے جانے کے بعد، یا جو یہاں پہ اب بھی ہے ان کے جانے کے بعد یہاں پہ وہ قبریں بنائی گئی ہو۔ مطلب یہ یہاں جتنی بھی قبریں ہیں وہ بہت ہی پرانے وقت ہے افغان مہاجرین کے، سارے پکتیا اور پکتیکا جو صوبے ہیں افغانستان کے وہ ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں بڑھتا ہوں آگے، اور ایک ایک قبر پر جو لکھائی کی گئی ہے، جو آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹس دیے گئے ہیں، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک دو کے پڑھ لے۔ یہ ایک قبر ہے، اس کا نام ہے شہید قمندان نصرت خان، یعنی یہ بھی کمانڈر تھے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ بھی ولایت پنسا ولسوالی، ولایت پکتیا ولسوالی لگا، یعنی بہت۔ ایک اور قبر ہے، یہ بھی مرحوم حاجی رحمان، اور اس کا تعلق بھی ہے جو پکتیا ولایت افغانستان ہے، سید کرم ولسوالی، اور اس کے قوم جو ہے وہ خنڈ خیل، اور اس کی وفات تاریخ ہے وہ 2002 میں، یہ 2002 میں وفات ہوا ہے۔ اسی ایڈجسنٹ ایریا میں آپ کو بہت سی قبریں ایسے ملیں گی جن کا سارے جو ہے وہ تقریباً 2002 میں وفات ہوئے ہیں۔ تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ماس نمبر پہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے اور ان کو یہاں پہ ہی دفنایا گیا ہے۔ یہ ایک اور قبر ہے، اس کا نام ہے مرحوم حاجی عنایت اللہ، اور یہ بھی پکتیا صوبے سے تعلق ہے، اس کا گردیز ولسوالی میں، اور یہ بھی 2002 میں وفات پا گئے تھے۔ یعنی یہاں پہ جتنی بھی قبریں ہیں وہ زیادہ تر پکتیا اور پکتیکا، یہ افغانستان کے دو صوبے ہیں۔ ان میتوں کا زیادہ تعلق انہی دو صوبوں سے افغانستان میں، اس کے علاوہ کنڑ اور دوسرے جو صوبے ہیں افغانستان کے، خاص طور پر قندوز، اس کے لوگ بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہ ایک اور میت کی خبر ہے، یہ نام ہے اس کا مرحوم عید الشفا ولد عبدالوفا، یہ بھی 1999 میں وفات پا گئے تھے، اور ان کو بھی یہاں پہ دفنایا گیا ہے، اور اس کا تعلق بھی قندوز صوبے سے افغانستان میں۔ یہ ایک اور قبر ہے، حاجی کجیر ولد خان میر، اور یہ بھی پکتیا صوبے سے تعلق ہے اس کا، اور یہ 1377 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں اور دوسرے جو صوبے افغانستان ان کے لوگ مدفون ہیں ان کو دیکھیں گے۔ یہ بہت بڑی قبرستان ہے، بہت زیادہ علاقہ گھیرا ہوا ہے اس نے، اور بہت ہی پرانی قبر ہے اس کی، اور اس کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی اپنی خصوصیت کی ہے، افغان لوگوں کی ایک اپنی آرکیٹیکچر ہے، ان کے مطابق انہوں نے ان کی قبریں بنائی ہیں۔
یہ افغان مہاجرین جو ہے بہت زیادہ عرصے تک یہاں پہ آباد تھے، حتیٰ کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بچوں کی ہے، اور اس کے جو ارد گرد ہے ان کی بڑوں کی قبریں آباد ہیں۔ یہ ایک اور شہید کی قبر مبارک ہے، اس کا نام ہے شہید قہرمان، اس کا نام ہے شہید قہرمان و مبارز صدیق خان، اور اس کا تعلق بھی ولایت قندوز سے ہے، افغانستان کے صوبے قندوز سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ بھی یہ جو لکھائی کی گئی ہے قبر پر، وہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ وقت عرصہ گزرا ہے، اور تقریباً جو لکھائی ہے وہ مٹ گئی ہے ان کھمبوں سے، تو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی ان کے جو نام ہے یا تاریخ وغیرہ ہے وہ تقریباً سمجھ میں آتے ہیں۔ اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو شہداء ہے افغانستان، روس افغانستان جنگ کے جتنے شہداء ہیں بہت زیادہ وہ یہاں پہ مدفون ہیں۔ ایک اور قبر ہے، اس کا نام ہے سید باز، یہ زوج سید بازی، اور اس کا تعلق بھی افغانستان کے صوبے پکتیا سے ہے، اور اس کی جو موت ہے وہ تقریباً 1993 کو وفات پا گئے تھے۔ یہ جو اس قبرستان کے جو پیریپریز ہے، یعنی سائڈ والے جو ایریاز ہے ان میں نئے یہاں پہ ابھی جو لوگ آباد ہیں اس میں افغانستان کے لوگ بھی ہے، خیبر ایجنسی کے لوگ بھی ہے، اور وزیرستان کے لوگ بھی ہے، اور دوسرے پاکستان کے جتنے علاقے وہاں کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، اور وہ یہاں پہ جتنی ان کی اموات ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہاں پہ دفن کرتے ہیں۔ یہ ایک اور قبر ہے، اس کا نام ہے 1989 کو یہ بھی وفات پا گئی تھی۔ یہ جو قبر ہے اس پر لکھائی بہت واضح ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرحوم ہے اس کا نام جہانگیر خان ہے، ولد منگس، اور اس کا تعلق بھی افغانستان کے صوبے پکتیا سے ہے۔ اس کا قوم جو ہے وہ ازوران اس کا قوم ہے، اور اس کی جو شواق ضلع ہے وہ سے تعلق ہے اس کا، اور اس کے گاؤں کا نام ہے کلی شبک خیل۔ یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ یعنی دیکھیں گے کبھی کبھار کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کی آباء و اجداد کی قبر ہے، تو وہاں افغانستان سے بھی آتے ہیں اپنی جتنی میتیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، اور یہاں پہ جو آباد مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین، وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی جو میتوں کی قبریں ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بہت ہی بڑا قبرستان ہے یہ افغان مہاجرین کا، اور یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے یہ جو قبرستان ہے وہ شروع ہوا ہے، اور وہاں سے لے کر بہت ہی دور تک آگے جاتا ہے۔ یہ قبرستان بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں پہ یہ دونوں قبریں جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے ہیں، دونوں ہی قبریں پیوست ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک ہی خاندان کے ہیں۔ یہاں پہ جو لکھائی ہے وہ زیادہ تر ماربل سے بنی کمبوں پر کی گئی ہے، تو وہ ان پر لکھائی آپ کو بہت مشکل سے نظر آئیں گی، کیونکہ ایسڈ رین ایفیکٹ کی وجہ سے وہ جو ہے تقریباً خراب ہو چکے ہیں یہ کمبے قبروں کی، کیونکہ یہ ماربل سے بنے ہیں، تو اس لیے آپ کو لکھائی کا سمجھ آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک قبر ہے مرحوم گلمیوا، یہ کسی عورت کا قبر ہے، اور یہ جو لکھائی ہے اس کو تازہ کیا گیا ہے، اور اس کا تعلق بھی افغانستان کے صوبے پکتیا سے ہے، اور یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں 1992 کو وفات پا گئی تھی۔ یہ آگے جاتے ایکسپلور کرتے ہیں کچھ اور قبروں کو جن کا تعلق افغانستان کے دوسروں صوبوں سے۔ یہ جو لکھائی ہے بہت پرومیننٹ ہے، اس پہ لکھا گیا ہے کہ جنت نصیب ہو آپ کی، اور یہ بھی کسی عورت کی قبر ہے، اس کا جو شوہر کا نام ہے وہ قدمحان ہے، اور یہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ افغانستان کے صوبے پکتیا سے ہے، اور ضلع کا نام ہے احمد آباد،
اور گاؤں کا نام ہے کامران خیل، یعنی گاؤں کا نام ہے کامران خیل۔ اس کی جو لکھائی ہے، جو تختہ ہے، اس کو رینیو کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ قبر بہت ہی پرانا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے جو افغانستان کے لوگ ہیں جو کسی وقت میں یہاں پہ آباد تھے، وہ اپنی جو میتوں کی قبریں ان کی زیارت کے لیے اور ان کو دعا کرنے کے لیے وہ اب بھی یہاں آتے رہتے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں آباد ہو یا اپنے ملک واپس گئے ہو، لیکن وہ دوبارہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ۔ آخر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ان میتوں کی بخشش کے لیے ہاتھ جوڑیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے ان کی بخشش کے لیے بھی اور اپنی ہی بخشش کے لیے بھی، کیونکہ قبرستان میں آنے کا مطلب جو ہے مقصد وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی عبرت حاصل کریں کہ کسی وقت میں یہ لوگ بھی زندہ تھے، ان کے پاس بھی وقت تھا، ان کے پاس بھی دولت تھا، ان کے پاس بھی یعنی وسائلی زندگی جتنے بھی ہیں ان کے پاس تھے، اور یہ بھی جو ہے زندگی کی آسائش میں مصروف تھے۔ تو ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، اور ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیسے یہ لوگ آباد تھے، سانس لے رہے تھے، زندہ تھے، اور ابھی انہی قبروں میں پڑے ہیں، تقریباً بہت عرصے سے انہی قبروں میں پڑے ہیں، تو ہم پر بھی ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی مر جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور ان قبروں میں ہمارے پاس نہ اپنے والدین ہوں گے، نہ دوست ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف ہم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ ہم ان کے سامنے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اپنی جو اعمال ہے ان کا حساب کتاب دینا پڑے گا ہم سب کو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ جتنے بھی شہداء ہیں اور جتنی بھی لوگ دفن کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے ایام میں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔